عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 22 ہے، یعنی سبق نمبر 22، اور اس کا عنوان ہے بچے کی دعا۔ تو بچوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی تھی اور یہ بہت ہی مزے کی ہے، اور اکثر ہم اسکول میں یاد بھی کرتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، اور بلکہ اسمبلی میں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت مزے کی دعا ہے اور نظم ہے، اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کی طرح میں اس کی ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے توجہ سے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو۔ تو دیکھیں کتنے مزے کی دعا ہے نا؟ تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یعنی دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے لب پر یہی دعا آتی ہے کہ میری یہی خواہش ہے، میری یہی تمنا ہے کہ زندگی میری شمع کی صورت ہو، یعنی کہ جیسے شمع جو ہوتا ہے وہ پروانے اور شمع والی وہ ہے، اس طرح ہو، اور دنیا کا جو ہے میرے دم سے اندھیرا جو ہے نا، دنیا میں سے وہ اندھیرا ختم ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یعنی روشنی ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن سے۔ تو میری وجہ سے میری جو میرا ملک ہے، وطن ہے، اس کی زینت ہو جس طرح کہ پھول کی وجہ سے ایک باغ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ان نے بتایا ہے کہ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی زندگی میرے پروانے کی صورت ہو، یعنی کہ علم سے کی شمع سے ہو مجھ کو محبت، اور میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اور میرا کام یہ ہو کہ میں غریبوں کی حمایت کروں، میں جو درد مندوں سے اور ضعیفوں سے محبت کروں، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، اے اللہ مجھے ہر برائی سے بچانا، اور نیک جو راہ اس پر چلانا مجھ کو، یعنی جو نیک راہ ہے اس پر چلانا مجھ کو، ٹھیک ہے؟ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ تو بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہمیں اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے یعنی کہ میرے چمکنے سے، میری وجہ سے، مطلب میں علم کی جو روشنی ہے وہ ایسی پہنچاؤں کہ ہر طرف جہاں پہ اندھیرا ہے جہالت کا یا جہاں پہ بھی، تو وہاں پہ اجالا ہو جائے علم کی روشنی سے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے کہ ہم نے سیکھا کیا؟ تو بچوں، ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں دنیا میں روشنی پھیلانے کی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں دنیا میں روشنی پھیلانے کی دعا مانگنی چاہیے، ہمارے دل میں علم حاصل کرنے کی لگن ہونی چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کیا کرنا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، علم کی روشنی کی دعا مانگنی چاہیے کہ اس جو ہے دنیا ہے اس میں سے ختم ہو جائے، یہ جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے، تاریکی ختم ہو جائے، اور علم کی روشنی سے ہر چیز روشن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ایکسرسائز ہے، اس میں سب سے پہلے ہم الفاظ معنی سمجھیں گے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تمنا، تے میم نون الف، تمنا، خواہش، آرزو، کسی کی خواہش ہوتی ہے، کسی کی آرزو ہوتی ہے، ہے واو الف ہے شین، خواہش، الف مد رے زے واو، آرزو، تمنا، خواہش، آرزو، ٹھیک ہے؟ حمایت، ہے میم الف یہ تی، حمایت، حمایت، طرف داری، تے رے فے طرف، داری دال الف رے یہ داری، طرف داری، ٹھیک ہے؟ حمایت، طرف داری۔ زینت،
खूबसूरती, जीनत खूबसूरती, जे ये नून ते जीनत खूबसूरती, हे वाव बे स्वाद वाव रे ते ये खूबसूरती, जीनत खूबसूरती। शम्मा शीन मीम आइन, शम्मा मोमबत्ती, शम्मा मोम मीम वाव मीम मोमबत्ती, बेते ये बत्ती। चराग चेरे अलिफ आइन चराग। ज़ईफ़ू वाद आइन ये फ़े वाव नून गुना ज़ईफ़ू बूढ़ू बुजुर्गू, बे वाव रे हे वाव नून गुना बूढ़ू बुजुर्गू, बे जे रे गाफ वाव नून गुना बुजुर्गू बूढ़ू बुजुर्गू। लब लब होंठ, हे वाव नून टे होंठ। ठीक है, तो हमने अल्फाज मानी किए। सबसे पहला है तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू, किसी चीज़ की आपको तमन्ना हो, आरजू हो, ख्वाहिश हो। ठीक है, हमायत तरफदारी, यानी आप किसी की साइड लेते हो, उसकी तरफदारी करते हो, हमायत करते हो। जीनत खूबसूरती, खूबसूरती को कहते हैं जीनत। ठीक है, शम्मा मोमबत्ती, मोमबत्ती को शम्मा कहते हैं। चराग जो होता है, मोमबत्ती जो होती है शम्मा। ज़ईफ़ू जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, लब लब होंठ। ठीक है, ये समझ आ गया अल्फाज मानी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि बेतरतीब अल्फाज को तरतीब दे के मिसरे दुरुस्त करके लिखें। अब ये हमें बेतरतीब, उनने हमें अल्फाज दे दिए हैं, मतलब मिसरे दिए, उनको हमने तरतीब में लिखकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। और ये हम कहाँ से देखेंगे? नज़म से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, दूर का दम मेरे दुनिया से जाए हो अंधेरा। तो ये नज़म में क्या है? दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। तो हमने क्या लिखना है? दूरे दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा? दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। ठीक है, अगला है, राह हो जो नेक राह चलाना को मुझको उस पे। तो इस पे ये आगे आप आ जाएं, इधर लिखा हुआ है, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। तो ये हमने सही करके क्या लिखा? नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। आगे हो मेरी ज़िंदगी की सूरत परवाना यारा। तो इसमें आपने क्या लिखना है? यहाँ पे हम देखेंगे, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। तो ये आपने सही करके इधर लिखना है कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। अल्लाह बचाना मुझको से मेरी बुराई। तो ये हम नज़म में देखेंगे, ये है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। तो आपने क्या लिखना है? मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मेरा काम हो या करना की हमायत गरीबों। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। तो ये हमने इधर लिख लिया, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। तो ये हमने मिसरे मुकम्मल कर लिए। हम देख लेते हैं हमने दुरुस्त करके कैसे लिखे। सबसे पहला था, दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको, ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। ठीक है, तो ये हमने दुरुस्त मिसरे लिख लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। हमें ये उन्हें सेंटेंसेस दिए हुए, उनमें खाली जगह हैं, उनको हमने नज़म के मुताबिक फिल करके पूरा करना है। सबसे पहला है, जिस तरह डैश से होती है चमन की जीनत। तो क्या था नज़म में? यहाँ पर जिस तरह, ये है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो हम क्या लिखेंगे? जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा? फूल। हर जगह मेरे चमकने से डैश हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे इधर? हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यहाँ पे लफ्ज़ आएगा उजाला। ठीक है, डैश की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो ये यहाँ पर है कि इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो हम ये क्या, यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिखेंगे? इल्म। तो क्या आएगा? इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरे डैश से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे डैश से यूं ही मेरे वतन की जीनत। ये है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ आएगा? दम। तो हम क्या लिखेंगे? हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। डैश पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, डैश पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो हम क्या लिखेंगे इधर? लब। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आगे, ज़िंदगी डैश की सूरत हो या ओ खुदा, सूरत हो खुदाया मेरी। ज़िंदगी डैश की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इसमें क्या लफ्ज़ आएगा? यहाँ पर ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब। तो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा, सॉरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा शम्मा। तो
کیا ہوگا؟ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ ہم نے کر لیا مکمل. پہلا تھا جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. علم کی روشنی سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی ذہنت. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ان نے ہمیں دیا ہوا ہے سوالوں کے جواب دیں. ہمیں سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے ہمیں جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سوال کا جواب آپ نے پورا لکھنا ہے، آدھا جواب نہیں لکھنا بچوں. اگر آدھا جواب لکھیں گے تو مارکس کٹ جائیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا. تو آدھا جواب نہیں لکھنا، آپ نے پورا جواب لکھنا ہے. پہلا ہے ایک طالب علم کو کس چیز سے محبت ہونی چاہیے. تو بچوں کس سے ہونی چاہیے؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ ایک طالب علم کو علم کی شمع سے محبت ہونی چاہیے. ایک طالب علم کو علم کی شمع سے محبت ہونی چاہیے. نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے کہ نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے مراد علم کی روشنی، جہالت کی تاریکی میرے علم کی بددولت دور ہو جائے اللہ. ٹھیک ہے، علم اس میں کیا ہے کہ نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے مراد علم کی روشنی اور جہالت کی تاریکی سے مطلب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے 2 فائدے لکھیں. علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نیک راہ علم حاصل کرنے کے یہ فائدے ہیں کہ ہم ایک تو جہالت جو ہوتی ہے دنیا سے وہ چلی جاتی ہے، روشنی علم کی روشنی پھیلتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں. جب ہمارے پاس علم آتا ہے تو ہم نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نظم کے آخری شعر میں کیا دعا مانگی گئی ہے؟ تو کیا دعا مانگی گئی ہے؟ اے اللہ مجھے نیک راہ پر چلانا. ٹھیک ہے، اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ کیوں؟ تو مجھے یہ شعر زیادہ پسند آیا ہے، یہاں پر ہے کدھر کیا ہے وہ شعر پروانہ والا. ہاں، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. تو یہ شعر مجھے پسند آیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ پروانہ جس طرح شمع پہ قربان ہو جاتا ہے، اسی طرح مجھ پہ بھی مجھے بھی صلاحیت ادا کر کے میں اپنی کوشش اور قربانی سے وطن کو سنوار سکوں. تو یہ مجھے اس لیے شعر پسند آیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال جواب ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں. پہلا ہے کہ ایک طالب علم کو کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ ایک طالب علم کو علم کی شمع سے محبت ہونی چاہیے. نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے کیا مراد ہے؟ نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے مراد علم کی روشنی، جہالت کی تاریکی ہے. ٹھیک ہے، میرے علم کی بددولت دور ہو جائے. علم کی روشنی اور جہالت کی تاریکی ہے، یعنی میرے علم کی بددولت اللہ تعالیٰ یہ جہالت جو ہے وہ دور ہو جائے، تاریکی دور ہو جائے. علم حاصل کرنے کے 2 فائدے لکھیں. علم حاصل کرنے سے دنیا میں جہالت ختم ہوتی ہے اور نیکی اور علم کی روشنی اس سے اجالا ہوتا ہے. اس نظم کے آخری شعر میں کیا دعا مانگی گئی؟ اس نظم کے آخری شعر میں یہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ مجھے نیک راہ پر چلانا. اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اس نظم کا یہ شعر ہے ہو زندگی میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. کہ یا اللہ تعالیٰ پروانے کی طرح یعنی کہ جیسے یہاں پر ہے کہ پروانے کی طرح شمع پر قربان ہو جاتا ہے، اسی طرح مجھے بھی صلاحیت عطا کر کے میں اپنی کوشش اور قربانی سے وطن کو سنوار سکوں. آگے دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کے متعلق کہانی بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ایک پکچر دی ہوئی ہیں، پکچرز دی ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم نے ایک سٹوری بنا دینی ہے. تو یہ آپ نے بچوں کرنا ہے، میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے پہلی پکچر کے دیکھیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچے گھر کے باہر کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایک بچہ ہے جو کہ ویل چیئر پر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی پکچر میں دیکھیں بچہ ویل چیئر پہ تھا تو سارے بچے یہ کرکٹ وغیرہ کی چیزیں لے کے کھڑے ہیں. پھر ان نے کیا کیا کہ اس جو بچے تھے اس بچے کو بھی کھیلنے کا دل کرا تھا. وہ کیا کہتے ہیں، تو جو باقی بچے جو کھیل رہے تھے ان نے کیا کیا، اس بچے کو فیلڈنگ یعنی جو کہ پیچھے وہ بیٹھا تھا ویل چیئر پہ تھا تو وہ فیلڈنگ کرنے لگا، یعنی کہ جب کوئی بھی کیچ ہو تو یا پیچھے ہو تو وہ اس کو پکڑتا تھا. اس طرح یہ
پکچرز ہیں، ان میں یہ باتیں آپ نے اپنے سے کہانی بنانی ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ احمد چل نہیں سکتا تھا اور وہ اپنے گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں یا بچے کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس کو کھیلنے کا بہت دل کیا اور وہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف ہو گیا. پھر مطلب اداسی سے وہ اداس ہو گیا. پھر بچوں نے جب احمد کو دیکھا تو اس کو کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھیلو. تو احمد نے کہا کہ میں تو نہیں کھیل سکتا، میں کیسے کھیل سکتا ہوں. تو بچوں نے کہا کہ تم کھیل سکتے ہو. احمد کو فیلڈنگ کا کام دیا، یعنی کہ اس کو پیچھے وکٹ کے پیچھے کچھ کیا اور پھر اس کو کھیلنے میں اپنے کھیل میں شامل کر دیا. تو احمد بہت زیادہ خوش ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کوئی بھی سٹوری بنا دینی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے دی ہوئی پہیلیاں غور سے سنیں اور پوچھیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک سمندر 30 جزیرے بکھرے ان میں موتی ہیرے، جو بھی ان کی سیر کو جائے مفت میں ہیرے موتی پائے. تو یہ ہے کیا اشارہ اس میں؟ قرآن کے بارے میں، کیونکہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور اس میں ہے کہ بکھرے ان میں موتی ہیرے، جو بھی ان کی سیر کو جائے مفت میں ہیرے موتی پائے. یعنی کہ 30 پارے اور ان میں علم ہے، علم کے موتی ہیرے ہیں، جو بھی جائے مفت میں پائے. ٹھیک ہے، آگے ہے چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ، لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، چپکے چپکے عرش پہ جائے تحفے لے کر واپس آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ روزے کے بارے میں. یعنی کہ اس کو چھوڑو مت، اس کو ہاتھ میں لے لو اور چپکے چپکے یہ عرش پر جائے اور کیا لے کے آئے؟ روزہ نہیں ہے، یہ ہے چھوڑو مت اس کا ہاتھ، لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، چپکے چپکے عرش پہ جائے تحفہ لے کر واپس آئے. دعا. ٹھیک ہے، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ہم نے اب آگے ہم چلتے ہیں روزے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ لکھیں اور ہر لفظ کے آخری حروف سے اپنی کوئی خوبی بتا کر نیا لفظ بنائیں. اب دیکھیں ان نے ہمیں یہ حروف دیے ہیں، لفظ دیے ہیں. ان لفظ کا جو آخری حروف ہے نا، اس حروف سے ہم نے ایک نئی خوبی بنانی ہے، مطلب خوبی کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے ہے شہر، شین ہے رے، شین ہے رے. اس کا آخری حروف ہے رے اور اس سے ہم نے خوبی کیا بنا لی؟ نیا لفظ. کیا بنایا؟ نیا لفظ یا خوبی. ٹھیک ہے، رحم دلی. کیا بنایا؟ رحم دلی. رے ہے میم دال لام یہ رحم دلی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے کتاب، کاف تے الف بے کتاب. اس کا حروف آخری ہے بے. بے سے ہم نے کوئی خوبی یا نیا لفظ بنانا ہے. بہادری، بے ہے دال رے یہ بہادری. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے تمنا. تو تے میم نون الف تمنا. تو آخری لفظ الف ہے تو اس سے ہم نے خوبی یا وہ بتانی ہے. تو کیا؟ اچھائی. الف چھ ہے الف حمزہ یہ اچھائی. ٹھیک ہے، خے الف سواد ہاس، خے الف سواد. سواد آخری حروف ہے تو اس سے ہم کیا بنا لیں گے؟ صبر. سواد بے صبر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. پہلا تھا شہر، اس کا آخری حروف تھا رے، اس سے ہم نے اگلا لفظ بنایا رحم دلی. کتاب، اس کا آخری حروف تھا بے، اس سے ہم نے آگے لفظ بنایا بہادری. دیس، اس کا آخری لفظ تھا سین، اس سے ہم نے اگلا لفظ بنایا سخاوت. تمنا، اس کا آخری لفظ تھا الف تو اس سے ہم نے آگے لفظ بنایا اچھائی. ہاس، اس کا آخری لفظ سواد تھا تو اس سے ہم نے لفظ بنایا صبر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے ہیں قواعد سیکھیں. خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مونس اور مونس الفاظ کے مذکر لکھ کر جملے مقرر کریں. تو مونس مذکر میں نے آپ کو بتایا مذکر میل جینڈر اور مونس فیمیل جینڈر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خط کشیدہ جو انڈر لائن ورڈس ہیں ان کے ہم نے جو مذکر ہیں ان کے ہمیں مونس اور جو مونس ہیں ان کے ہمیں مذکر لکھ کے لکھنے ہیں اور ان کو جملوں کو مکمل کرنا ہے. پہلا ہے بھائی پھیل لایا اور ڈیش نے چاٹ بنائی. بھائی یہاں پہ خط کشیدہ ہے تو اس کا مونس کیا ہوگا؟ بہن. بھائی پھیل لایا اور بہن نے چاٹ بنائی. ڈیش اور درزن نے کپڑوں کی سلائی کی. یہاں پر خط کشیدہ لفظ درزن ہے، اس کا مذکر کیا ہوگا؟ درزی. درزی اور درزن نے کپڑوں کی سلائی کی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کمہار اور ڈیش نے مٹی کے برتن بنائے. یہاں پر خط کشیدہ لفظ کیا؟ کمہار، اس کا مونس کیا ہوگا؟ کمہارن. کمہار اور کمہارن نے مٹی کے برتن بنائے. ڈیش نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی. اب یہاں پر خط کشیدہ لفظ ہے امی اور اس کے مونس کیا ہوگے؟ ابو. ابو نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی. میرے دادا جان اور ڈیش صبح سویرے سیر کے لیے جاتے ہیں. اب یہاں پر خط کشیدہ لفظ ہے دادا جان، اس کا مونس کیا ہوگا؟ دادی جان. میرے دادا جان اور دادی جان صبح سویرے سیر کے لیے جاتے ہیں. تو بچوں سمجھ آئی ہم نے کیا مذکر مونس پڑھے، لفظ کیا پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟
بائی بہن، درزی درزن، کمہار کمہارن، ابو امی، دادا دادا جان دادی جان. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے دیے ہوئے جملوں میں سے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے الگ الگ کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. یہاں پہ ہمیں فعل ماضی کے جملے دیے ہوئے، فعل حال کے اور فعل مستقبل کے. ہمیں ان نے بلاکس دیے ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. ان میں ہم نے الگ کرنے. سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے احمد نے ضرورت مند شخص کی مدد کی. تو یہ کس میں آئے گا کہ احمد نے ضرورت مند شخص کی مدد کی؟ یہ فعل کس میں آئے گا کہ ابھی اس نے مدد کی، تو یہ آ جائے گا فعل حال میں. کس میں آئے گا؟ فعل حال میں. ٹھیک ہے. مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، یہ بھی فعل حال میں. لڑکے فٹ بال کھیلیں گے، فعل مستقبل. ہم کل چڑیا گھر کی سیر کے لیے جائیں گے، فعل مستقبل. دانش نے نماز ادا کی، فعل ماضی. آمنہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، فعل حال. تو کیا ہو گیا؟ احمد نے ضرورت مند شخص کی مدد کی، فعل ماضی. مچھلیاں مطلب اس نے مدد کی، کر لی. ٹھیک ہے. مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں مطلب ابھی تیر رہی ہیں، فعل حال. لڑکے فٹ بال کھیلیں گے یعنی ابھی انہیں کھیلا نہیں ہے، کھیلیں گے تو فعل مستقبل. ہم کل چڑیا گھر کی سیر کے لیے جائیں گے یعنی ہم کل جائیں گے تو فعل مستقبل. دانش نے نماز ادا کی مطلب اس نے ادا کر دیا نماز، فعل ماضی. اور آمنہ ہمیشہ سچ بولتی ہے تو یہ فعل حال. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ آنگ اور روانی سے پڑھیں اور بتائیں کہ ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی. تو چلو بچوں، میں پڑھتی ہوں اشعار، آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مجھے بتانا کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی. الہی مجھے نیک انسان بنا، میں ہر آن سوچوں ہر ایک کا بھلا. کسی کا برا میں نہ سوچوں کبھی، مجھے میرے دل سے کرے ہر کوئی مجھے پیار دل سے کرے ہر کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب غور سے دیکھیں. سوری، مجھے یہ صحیح کلیئر نظر نہیں آیا تھا اس لیے میں نے غلط پڑھ لیا. اب دیکھیں، الہی مجھے نیک انسان بنا، میرے ہر آن سوچوں ہر ایک کا بھلا. کسی کا برا میں نہ سوچوں کبھی، مجھے پیار دل سے کرے ہر کوئی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اس شعر میں جو بندہ ہے، جو شاعر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے نیک انسان بنا دے، نیک راہ پر چلنے والا بنا دے، اور میں ہر آن لوگوں کا بھلا سوچوں. کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں، کسی کی برائی نہ کروں، بس ان کا بھلا سوچوں. کسی کا برا میں نہ سوچوں کبھی، کسی کا بھی میں برا نہ سوچوں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اچھا سوچوں اور بہلائی کا سوچوں. مجھے پیار دل سے کرے ہر کوئی، اور ہر کوئی مجھے دل سے پیار کرے. ٹھیک ہے، یہ اس نے وہ کی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آ جاتے ہیں. آگے ہے جائزہ. ٹھیک ہے، دیا ہوا پیراگراف توجہ سے سنیں اور گفتگو کے آداب سے متعلق 5 اہم باتیں بتائیں. ٹھیک ہے، میں پیراگراف ریڈ کرتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے. بات چیت کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت بات کریں اور کام کی بات کریں. جب بھی بات کریں تو نرمی سے کریں. کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے. کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. تو بچوں، اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ بات چیت کے آداب سکھائے گئے ہیں، جن میں ہے کہ ہمیشہ بات چیت کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت بات کریں اور کام کی بات کریں. مطلب بلا وجہ فضول باتیں نہ کریں، صرف ضرورت کے وقت بات کریں اور کام کی بات کریں. ٹھیک ہے، جب بھی بات کریں تو نرمی سے کریں، سخت لہجے میں بات نہیں کریں، نرمی سے آرام سے پولائٹلی ہمیں بات کرنی چاہیے. کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، بہت بری ہوتی ہے، بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے. کوئی بات کر رہا ہے اور بیچ میں آپ بول رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو اس کی پوری بات مکمل کرنے دیں. دن جب وہ اپنی بات مکمل کر لے پھر آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اس میں بھی آتا ہے، کیا کہتے ہیں، غیبت میں. تو کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. تو اونچی آواز میں بھی نہیں بات کرنی چاہیے کہ اپنی آواز بہت اونچی اور دھڑلے سے آپ کچھ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آواز تھوڑی آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو.
آگے ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایک جملہ بولیں اور بتائیں کہ ہم ان الفاظ کا استعمال کب اور کیوں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دیے ہوئے الفاظ ہیں، ہم نے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ بولنا اور پھر بتانا ہے کہ یہ الفاظ ہم کب استعمال کرتے ہیں اور کیوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم آپ کیسے ہیں؟ تو یہ میں نے جملہ بنایا ہے السلام علیکم آپ کیسے ہیں۔ اب میں کسی سے مل رہی ہوں، جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سلام کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں، آپ کو سلام پر نیکیاں ملتی ہیں اور آپ ایک دعا کرتے ہو دوسرے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے۔ السلام علیکم، آگے آپ جواب دیتے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو تب کرنا چاہیے۔ مہربانی، جب بھی آپ کہتے ہیں برائے مہربانی آپ میرا یہ کام کر دیں۔ جب بھی آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہو یعنی کہ کوئی کام ہو تو آپ اس سے ریکویسٹ ایک اچھے انداز میں آپ اس سے ایک التجا کے طور پہ کرتے ہو، تو آپ کہتے ہو برائے مہربانی میرا یہ کام کر دیں۔ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا جب بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کچھ بھی، تو آپ کہتے ہو معاف کیجیے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا، معاف کیجیے گا میں لیٹ آیا ہوں، یا معاف کیجیے گا مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ افسوس، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، جب بھی کوئی آپ بری خبر سنتے ہیں یا بری سچویشن ہوتی ہے یا ایسی چیز جو آپ کو بری لگ رہی ہو یا دل وہ ہوتا ہے تو آپ افسوس کا لفظ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور ان سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ تو میں یہ عبارت پڑھوں گی، آپ نے غور سے سننا اور مجھے اس کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو احمد ہر سال اسکول میں کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا ہے۔ اس سال بھی اسے امید تھی کہ وہی یہ مقابلہ جیتے گا۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا، احمد ہمیشہ کی طرح سب سے آگے تھا۔ وہ دوڑ ختم ہونے والی تھی کہ اچانک رضا تیز دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا اور یہ مقابلہ جیت گیا۔ احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے اسے اداس دیکھا تو اسے سمجھایا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، اس لیے اداس مت ہو، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ احمد کو یہ بات سمجھ آئی اور اس نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر جا کر رضا کو جیتنے پر مبارکباد دی۔ تو بچوں، ہار جیت جو ہوتی ہے وہ کھیلنے کا حصہ ہوتی ہے، اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو کوشش کی بات ہوتی ہے اور اگر کوئی آپ سے آگے بھی چلا جاتا ہے اوکے، آپ کو اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جیت جاتے ہیں تو دوسرے آپ کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ایسے۔ پہلا سوال ہے احمد کس مقابلے میں اول آتا تھا؟ تو اس کا جواب آپ نے پورا لکھنا ہے کہ احمد کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا تھا۔ احمد کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا تھا۔ احمد کیوں اداس تھا؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے۔ احمد اس لیے اداس تھا کیونکہ احمد دوسری پوزیشن پر آیا تھا۔ احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے احمد کو کیا سمجھایا؟ استاد صاحب نے احمد کو سمجھایا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، اداس مت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے زبان شناسی، ٹھیک ہے۔ دیے ہوئے مذکر کے مونس لکھیں، ہمیں مذکر دیے ہوئے ان کے ہم نے مونس کرنے۔ سب سے پہلا بیل گائے، بندر بندریا، شیر شیرنی، ہاتھی ہتھنی، چڑا چڑیا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ ہم نے مذکر مونس پڑھے کیا؟ بیل گائے، بندر بندریا، شیر شیرنی، ہاتھی ہتھنی، چڑا چڑیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے کرتے ہیں، زمانے کے مطابق درست جملے لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ اب ہم نے زمانے کے مطابق درست جملے لکھنے، فعل ماضی دیا ہے، فعل حال دیا ہے، فعل مستقبل۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو پاسٹ کی بات کرتے ہیں، فعل حال جو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے تو فعل مستقبل جو فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ فعل ماضی، احمد نے کتاب خریدی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم فعل حال میں چینج کریں گے کہ احمد کتاب خریدتا ہے، اور فعل ماضی میں احمد کتاب خریدے گا۔ آگے ہمیں جو لفظ دیا مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، تو اس کو ہم نے فعل ماضی اور فعل مستقبل میں چینج کرنا ہے۔ اگر فعل ماضی میں کریں گے تو ہم کہیں گے مچھلیاں پانی میں تیرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور فعل مستقبل میں کریں گے تو مچھلیاں پانی میں تیریں گی، ٹھیک ہے۔ اگلا انہیں ہمیں دیا ہوا بچے کرکٹ کھیلیں گے، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے، ہم نے اس کو چینج کرنا ہے فعل حال میں اور فعل ماضی میں۔ فعل حال میں جب چینج کریں گے تو ہم لکھیں گے بچوں نے کرکٹ کھیلا، اور فعل ماضی میں جب چینج کریں گے تو ہم لکھیں گے بچوں نے کرکٹ کھیلا، اور فعل حال میں چینج کریں گے تو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے احمد سبق یاد کرتا ہے، یہ فعل حال کا سینٹینس دیا ہوا، ہم نے اس کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں چینج کرنا ہے۔ احمد نے سبق یاد کیا، فعل ماضی، اور احمد سبق یاد کرے گا، فعل مستقبل، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
آگے دیو اس سمے ضمیر کو جملوں میں استعمال کریں. تو اس سمے ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم ناؤنز یعنی نام کی جگہ یا کسی چیز کے نام یا انسان کے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں جو لفظ وہ اس سمے ضمیر ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے انہیں، تو اس کا ہم جملہ انہیں مل کر کھیلنا چاہیے. آپ کل اسکول جاؤ گے. وہ میرا اچھا دوست ہے. مجھے کل اسکول جانا چاہیے. اس نے کتاب خریدی ہے. اب ہم جیسے کہ احمد نے کتاب خریدی ہے تو اس کی جگہ ہم نے لگا دیا اس نے کتاب خریدی ہے. مجھے کل اسکول جانا ہے. علی میرا دوست اچھا دوست ہے، تو ہم ادھر وہ علی کی جگہ وہ کر رہے ہیں، وہ میرا دوست اچھا دوست ہے. آپ کل اسکول جاؤ گے. انہیں احمد اور احمد، رضا اور اس کے دوست یعنی ان کی جگہ میں نے لکھ لیا انہیں مل کر کھیلنا چاہیے. تو یہ سمجھ آ گئی اس سمے ضمیر. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے جملوں کے سامنے دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں اور خالی جگہیں پر کریں. اب یہ ہمیں جملے دیے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی کیا کرنی ہے، جمع الفاظ ہیں ان کے ہم نے واحد بنا کر پورے کرنے. جیسے سب سے پہلے ہم منزلیں، مطلب بہت ساری منزلیں، اس کا ہمیں واحد بنائیں گے منزل. تو ہم کیا کر لیں گے، مسافر اپنی منزل پر پہنچ گئے. اگلا لفظ ہے تلواروں. تو یہ بہت سارے تلواریں ہیں تو اس کا ہم ایک لفظ بنائیں گے تو یہ کیا آئے گا، تلوار. یہ تیز دھار تلوار ہے. وظیفے یعنی بہت سارے وظیفے، یہ جمع ہے تو اس کا واحد بنائیں گے وظیفہ. عاصم کو اسکول سے وظیفہ ملا. اشتہارات کا ہوگا اشتہار. تو ہم کیا لکھیں گے، میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اشتہار پڑھا. کرسیاں یہ جمع ہے، اس کا واحد کرسی ہوگا. تو ہم نے کیا لکھا، رضا نے لکڑی کی کرسی خریدی. تو ہم نے کیا پڑھا، جو واحد جمع منزلیں منزل، تلوار تلواریں، وظیفہ وظیفے، اشتہار اشتہارات، کرسی کرسیاں. ٹھیک ہے. وقت کی پابندی کے موضوع پر 10 جملے لکھیں. تو یہ کل کا آپ کا کام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وقت کی پابندی کے بارے میں آپ نے 10 جملے لکھ کے لانے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. تو یہ ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لب لب. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے تمنا، نون الف، تمنا. اس کے بعد جو لفظ ہے زینت، نون زینت. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ضعیفوں، ضعیفوں. اس کے بعد جو لفظ ہے درد مندو، دال نون درد مندو. اس کے بعد جو لفظ ہے حمایت، حمایت. یہ ہے آخری لفظ.